بلتستان کے عوام لگائیں گے اور آپ سے جھوٹا وعدہ کرنے کے بعد آپ لوگ جانتے ہو نا کہ گلگت بلتستان کے صوبہ پر 3 سال نواز شریف نے کام کیا ہے. اور جو انسان خود کسی کی نوکری کر رہا ہو, جو انسان کو خود یہ پتا نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں, میری عزت کیا ہے, جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے اوپر جب میٹنگز ہو رہی تھی اور وہ میٹنگز جو ہیں وہ پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہیں وہ کر رہے تھے, یہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا تھا. جو انسان اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا اس کو آپ کی عزت کی پرواہ کبھی نہیں ہوگی. جس انسان کو اپنے حق کا نہیں پتا, بھئی تمہیں اپنے حق کا نہیں پتا, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تم مجبور ہو, تم ایک نوکری کرتے ہو, لیکن تمہیں ان کے حق کا تو خیال کرنا چاہیے تھا نا جن کے حقوق کی جنگ کے لیے تم آج کرسی پہ آ کے بیٹھے ہو. تو انہوں نے, تابان صاحب نے ابھی کہا کہ میاں محمد نواز شریف جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بہت بڑی جو گرانٹس تھیں اور جو فنڈز تھے وہ گلگت بلتستان کو دیے, احسان کیا. احسان نہیں کیا, محمد نواز شریف نے اپنا فرض نبھایا. محمد نواز شریف نے اگر آپ کو پروجیکٹس دیے, اگر آپ کو پیسہ دیا, اگر آپ کو انہوں نے جو یونیورسٹی ہے وہ دی, شاہراہیں دیں, سڑکیں دیں, آپ کا حق آپ کو دیا تو وہ آپ کا حق ہے. وہ آپ کا حق آپ کو بھیک میں ملنا نہیں چاہیے, وہ آپ کا حق آپ کو مانگ کے نہیں ملنا چاہیے. کیونکہ میں آج جب ایئرپورٹ پہ اتری تو میں پرویز رشید صاحب سے یہ بات کر رہی تھی کہ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ماریں بھی کھاتے ہیں, وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں, وہ انتقام کا نشانہ بھی بنتے ہیں, وہ ظلم کو اپنے سینے پہ وار کی طرح سہتے بھی ہیں, لیکن عوام کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور ہمیں خدمت کے لیے وہی لوگ چاہیے. اور آج جب آپ نعرہ لگاتے ہو وزیر اعظم نواز شریف, تو نواز شریف ایک انسان کا نام نہیں رہا. نواز شریف وہ وعدہ ہے جس کو گلگت بلتستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ وعدہ نبھانے والا شخص ہے. وہ آج بھی 70 سال کی عمر میں بیماری کی حالت میں اتنا انتقام سہنے کے بعد بھی آج بھی آپ کے حق کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ووٹ چوری کرنے کے بعد, آپ کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد, آپ کے بیلٹ باکسز پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد, آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد اب اس کی نظر گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز پہ ہے. تو حلقہ نمبر 2 جو ہے, یہ حلقہ 2 کے میرے باسیوں, پی ایم ایل این کی میری فیملی کے ممبرز اور عوام سے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں. ہم اپنی پاکستانی فوج کی بہت دل سے قدر کرتے ہیں, لیکن آپ کی جگہ, پاکستانی فوج کی جگہ ہمارے دلوں میں ہے اور پاکستان کی سرحدوں پہ ہے. پاکستان کی فوج کی جگہ پاکستان کے گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز میں نہیں ہے. اور میرے سے ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کرو, یہاں سے لے کر جو لوگ چھتوں پر موجود ہیں اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں, سب وعدہ کرو کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرو گے. اور اگر انہوں نے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی عوام اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرے گی, جب بھی عوام کو کوئی پریشر نہیں ہوگا اور ان کا ووٹ چوری نہیں ہوگا, تو عوام کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آئے گا. اور اسی سے وہ ڈرتے ہیں, اسی لیے گلگت بلتستان کے الیکشن میں آج تک یہ ڈیلے ہوا ہے. آپ کے حق میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے, اور اگر آپ کے حق پہ یہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں, میرے بہادر بھائیوں, آپ لوگوں نے شہیدوں کی داستانیں رقم کی ہیں. یہ سچ ہے کہ گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ جگہ شہیدوں کی نہیں بہادروں کی قبریں ہیں. اور آپ لوگ عزم, ہمت, جرت,
بہادری کے نشان ہو, گلگت بلتستان کے عوام نہیں ہو, بہادری کا نشان ہو. تو الیکشن والے دن اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا, اپنے ووٹ کی حرمت کے لیے کھڑے ہونا, اپنی عزت کے لیے کھڑے ہونا, کیونکہ جو ووٹ کی عزت ہے وہ نواز شریف کی عزت کم اور آپ کی عزت زیادہ ہے, کیونکہ ووٹ کی پرچی آپ کی ہے. اور جو پارٹی چھوڑ جائیں, جو دباؤ میں آ جائیں, جو آپ کا جو ٹرسٹ ہے, آپ کا جو ان پہ یقین تھا اس کو چھوڑ جائیں, ان کا گھیراؤ کرنا, ان کو ووٹ مت دینا. ووٹ دیتے وقت ایک ہی چیز یاد رکھنا کہ جو آپ کو جواب دہ ہے وہی آپ کی خدمت کی اور آپ کی جو ووٹ کی حرمت ہے اس کی لاج رکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹ چوری کر کے آتے ہیں وہ ووٹ چوروں کو جواب دیں, اور ہم آپ کے خادم دل سے آپ کی خدمت کرنے والے آپ کو جواب دیں. آپ کی حکومت کون گرائے گا, کون بنائے گا, اس کا اختیار کسی ادارے کو نہیں ہے, اس کا اختیار کسی شخص کو نہیں ہے, اس کا اختیار چند افراد کو نہیں ہے. آپ کی حکومت کس کے ووٹ سے آئے گی, کس کے ووٹ سے جائے گی, اس کا اختیار صرف اور صرف آپ کو ہے. اس اختیار کو کسی اور کے ہاتھ میں جانے مت دینا. اور آج مجھ سے وعدہ کرو کہ حلقہ 2 نمبر 2 جو ہے اس کی گلی گلی اور میدان میدان میں محلے محلے میں پھیلو گے. نواز شریف کی جو ووٹ کی عزت کا نعرہ ہے اس کو آج عملی شکل دو گے. نواز شریف کی تقریر سے اتنا ڈرتے ہیں, بھلے اس پہ پابندی, لیکن نواز شریف کا میسج پہنچ گیا نا آپ کو. آج 2 نعروں کا میں نے نوٹ کیا. میں اسٹیج پر بیٹھ کر اچھا ایک اور بات, شیر پہ ٹھپا نہیں لگانا. اگر شیر پہ ٹھپا لگاؤ گے تو یاد رکھنا کہ آپ نہ صرف شیروں پہ ٹھپا لگاؤ گے بلکہ اپنی ترقی پر ٹھپا لگاؤ گے. اگر آپ شیر پہ ٹھپا لگاؤ گے تو آپ نواز شریف جیسے بہت ہی خدمت کرنے والے اور خدمت کا جذبہ رکھنے والے انسان کے اوپر مہر لگاؤ گے, اور آپ سڑکوں پر مہر لگاؤ گے. آپ گلگت بلتستان کی ترقی پر مہر لگاؤ گے. آپ حلقہ 2 کی ترقی پر مہر لگاؤ گے. آپ اپنے لیے ہسپتالوں پر مہر لگاؤ گے. آپ شیر پہ جب ٹھپا لگاؤ گے تو سڑکوں اور شاہراہوں کے جال پر ٹھپا لگاؤ گے. جب آپ ٹھپا لگاؤ گے شیر پر تو آپ اپنی تعلیم پر ٹھپا لگاؤ گے. اور یہ میرا وعدہ ہے, جو محبت آج آپ نے مجھے دی ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ آج ایئرپورٹ کے راستے میں فوراً ایئرپورٹ کے بعد صرف اور صرف ایک آفس کی افتتاح ہے. مجھے نہیں پتا تھا, اور جلسہ مجھے بتایا گیا تھا آج دوپہر کو ہے اور یہاں سے کچھ دور ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آفس کے افتتاح جو ہے میرے بلتستان کے اور گلگت بلتستان کے بہن بھائیوں نے اس کو ایک جلسے میں تبدیل کر دینا. تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی. آپ کو میں نے اب آخری باتیں سن لو. آپ کے نعروں کا شکریہ, لیکن آخری باتیں سن لو, بہت ضروری ہیں. آخری باتیں سن لو میری. جب آپ میں اسٹیج پر بیٹھی تھی تو میں آپ کو اپنے دل کی نظر سے دیکھ رہی تھی. میں نے 2 باتیں نوٹ کی کہ آپ نے سب سے زیادہ 2 نعروں کو رسپونڈ کیا, اور ایک نعرہ تھا نعرہ حیدری. اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ سکردو کے غیور عوام جو حضرت علی شیر خدا حیدر کے نام کا اتنی مالا جپتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ حیدر والی بہادری ان لوگوں میں بھی ہے. جس کا نام لیتے ہو محمد نواز شریف, مریم نواز شریف بھی انہی کی ماننے والی ہے.
ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ووٹ چوروں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، آپ کی عزت اور حرمت کو چھیننے والوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ گلگت بلتستان میں ووٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر تم نے ووٹ چوری کی تو تمہارا تماشا پورا پاکستان اور پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ تو میرے سکردو کے بھائیوں، نواز شریف آپ کو ان پہاڑوں کی طرح سر بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ نواز شریف دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے عوام سر اٹھا کے جئیں، بھیڑ بکریوں کی طرح نہ جئیں۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، کوئی ہے نعرہ حیدری لگوا دے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حیدر کے پیروکاروں کی ذمہ داری پھر کتنی بڑی ہے۔ کون لگائے گا جی نعرہ؟ حیدری حیدری حیدری۔ آپ کو پرچی بھیجے ایک یہ اشرف صدا صاحب ہیں، ان کا نام میں بھول گئی، معذرت چاہتی ہوں، ان کے لیے بھی تالیاں بجا دو۔ میں وفاداروں کی بہت قدر کرتی ہوں، اس لیے مجھے آپ سب کی بھی، کہ اتنی دھاندلی کے باوجود آپ لوگوں نے جس طرح وفاداری کا بھی مظاہرہ کیا، آپ کے لیڈران نے کیا، میں ایک دفعہ پھر نواز شریف کی طرف سے، اپنی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور سعید بلتستانی صاحب کے لیے ہم ایک دفعہ آخر میں کہتے ہیں کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور گلگت بلتستان کے عوام سعید بھائی کو ان کے سپاہی بن کے، نواز شریف کے سپاہی بن کے اور جمہوریت کے سپاہی بن کر گلی گلی محلہ محلہ پھیلنا ہے۔ الیکشن والے دن اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دینا ہے، اپنے ووٹ کو چوری نہیں کرنے دینا۔ جو چوری ہونی تھی ہو گئی، اس کے بعد اب عوام اجازت نہیں دے گی انشاءاللہ۔ اور اگر